اب ہم دیکھ لیتے ہیں کیریکٹرسٹکس آف اے ویژن، پیج نمبر 28۔ اچھا آئیے جو کیریکٹرسٹکس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اٹینیبلٹی آ گیا کہ بھائی واٹ از دا پاسبلٹی آف اچیونگ ویژن ود ان دی ریسورسز دیٹ کین بی میڈ اویلیبل۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا ویژن اٹھا لیں کہ جو پاسبل ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں گا چل کر 5 منٹ میں، یہ اٹینیبل ہے؟ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں نا تو میں پریگننٹ بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ چاہیں گے کہ آپ سب کو اتنی تکلیف سے کوئی منظر دیکھنا پڑے؟ وہی دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں، ان میں رہ کر ویژن بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے قوانین میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ 5 منٹ میں آپ جائیں گے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپشنز کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، ہوتے ہیں ایکسیپشنز، لیکن ویژنز جو ہے وہ ایکسیپشنز پہ نہیں بنتے، ویژنز اسباب پہ بنتے ہیں۔ دشمن آ رہا ہے نا تو اس کے لیے آرمی بنانی پڑے گی، اس کے لیے فلانا کرنا پڑے گا، اس کے لیے میزائل لے کے آنے پڑیں گے۔ اب یہ نہیں کہیں گے نہیں جی دشمن آئے گا تو ہم سب دعا کریں گے تو وہ غرق ہو جائیں گے، تو ہم بس دعاؤں کے ساتھ جائیں گے بھائی لڑنے۔ ہاں ان کے جو توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور ان کے جو ان کے کانوں میں جو ہے وہ پتہ چھالے پڑ جائیں گے، پتہ کیا کیا، بھائی نہیں ہوگا کچھ۔ اللہ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہاں جو چیز ڈیفیکلٹ ہو اس کو امپاسبل مت کہیں، اس کو ڈیفیکلٹ ہی کہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ کو امپاسبل کر کے بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے۔ کیا پورا کا پورا میکسیکو، جو میری ایک نیت ہے انشاءاللہ دعا کریں، 2 لڑکے ہم نے میکسیکو کے لیے رکھے کہ میکسیکو کے 40 ملین لوگوں کو اسلام میں لانا ہے۔ کیا میکسیکو کے 40 ملین لوگ اسلام میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں، لیکن کام آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہے تو کوشش تو کریں۔ If you don't shoot it's 100% miss۔ کوشش تو کروں، 1-2 کو بھیج دوں گا، اب وہ دیکھیں ہو جائے گا کام، نہیں ہوگا تو چلو کوشش تو کی۔ اور اگر میں نے پوری کوشش کی نہیں ہوا تو اجر کس کا ملے گا؟ پوری کوشش کا اجر ملے گا۔ اٹس اے ون ون سچویشن۔ تو چھوٹے ویژن سے زندگی گزارنی نہیں چاہیے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ سسٹم اے کے اندر چھوٹے ویژن سے زندگی گزارنا بیوقوفی ہے، بیوقوفی ہے، بیوقوفی ہے سسٹم اے میں، اس لیے کہ کر لیا تو صحیح، نہیں کیا تو اجر پورا۔ اگر آپ نے حفظ کرنے کی نیت کی، زیادہ یہ سائرہ صاحبہ نے کہا میں حفظ کروں گی، ہو جائے ان کا کلنگ ہو جائے اس ورک شاپ میں، میں حفظ کروں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک آیت یاد کی اور یہ چلیں گی گوادر کہ جی وہاں کی خواتین کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرنے ہیں، اور اللہ نہ کرے گوئی لگ گئی، اللہ نہ کرے، اور ہم نے ان کی وصیت کے حساب سے وہیں ان کو دفنا دیا۔ پک اپ نہیں، وہ تو خاتون کو تو ایسا نہیں کریں گے نا، ان کو تو وہیں۔ اچھا اب ان کو وہاں دفنا دیا ہم نے۔ تو جب یہ قیامت میں اٹھی، اللہ نہ کرے، دل پہ نہیں مثال ہے، میں اپنی مثال دے سکتا ہوں، تو جب یہ قیامت میں کھڑی ہوں گی تو یہ کیسے کھڑی ہوں گی بتائیں مولانا صاحب؟ حافظ قرآن کھڑی ہوں گی، پورا قرآن زبان سے چل رہا ہوگا، پورا پڑھتی چلی جا رہی ہوں گی اور اوپر چلی جا رہی ہوں گی، اور زیادہ ہم لوگ سارے پھر بہن بہن تو کہاں چلیں، ان کو بھی لے آئیں ساری چیزوں کو، وہ بھی تو کر سکتے ہیں، لوگ شفاعت بھی کر سکتے ہیں، تم لوگ بھی آ جاؤ، چلو تمہاری وجہ سے گئی تھی میں کماتا۔ تو بھائی یہ تو سسٹم یہ ہے نا، انہوں نے ایک آیت یاد کی اور اللہ نے قیامت میں جو ہے وہ اٹھایا حافظ۔ تو چھوٹے ویژنز کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو بیوقوفی ہے۔ ہاں سسٹم بی میں ہو تو چلو صحیح، اتنا ہی ملے گا جتنی کوشش کی، لیکن سسٹم اے میں ہم آپریٹ کریں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا آپ ہیں نا، آپ سلیمان صاحب، آپ نا ہم کو مروائیں گے۔ میں کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں بڑے ویژن بنائیں، ہم بڑے ویژن بنائیں گے، وہ ہوں گے نہیں، تو ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ مریں گے، اور یہی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ مریں۔
نہیں، ہم بنائیں گے چھوٹے چھوٹے ویژنس اور پورے کریں گے اور خوش مریں گے. لٹرلی یہ کہا مجھے. ہاں ہاں اچھا، بہت خطرناک آدمی سسٹم ویک میں تھا نا، اس لیے میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی سنو، ٹرکی کو ٹرکی کیوں کہتے ہیں؟ اس ایریا کو کہتے تھے ایشیا مائنر. آج سے تقریباً کوئی 800-900 سال پہلی بات ہے کہ ترکمین کچھ لوگوں نے حملہ کیا اس علاقے پہ، لوٹ ووٹ کے چلے گئے، چند لوگ رہ گئے. کوئی ٹریڈرز گزرے، وہ چند لوگ مسلمان ہو گئے. اس میں ایک صاحب تھے، ان کو غم لگ گیا، مسلمان نئے تھے نا مسلمان، انہوں نے دیکھا بغداد تباہ ہو چکا، یہ ہو چکا وہ ہو چکا ہے. تو انہوں نے یہ نیت کی کہ میں چاہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلافت ہونی چاہیے پھر سے. اور یہ سوچ کر اپنے بیٹے کا نام رکھا عثمان، اور اس بچے سے شروع ہوئی ہے خلافت عثمانیہ. 700 سال تک ہمیں پھر ایک چھوٹی سی سانس مل گئی. اب وہ صاحب نے کہا نہیں دیکھے نا، وہ تو واریر تھے، ان کے پاس اپرچونٹی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ عثمان کے جو والد تھے وہ اکیلے نہیں تھے. ہزاروں مسلمانوں نے سوچا ہوگا کہ کچھ ہونا چاہیے. کسی نے اپنے بچے کا نام عمر رکھا ہوگا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہوگا، کسی اپنے بیٹے کا نام فخر الاسلام رکھا ہوگا. لیکن کسی کو موقع ملا نہیں ملا، نہیں کر سکے، چوٹ کھا گئے، وسائل نہیں تھے، ختم ہو گئے. تاریخ نے ان کو بھلا دیا. تاریخ نے عثمان کے والد کو اس لیے یاد رکھا کہ وہ کر گئے. لیکن جس طرح سے تاریخ نے ان لوگوں کو بھلا دیا، اس طرح سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ویژن نہیں ہوں گے لیکن اپرچونٹی آئی ہوگی. چونکہ ویژن نہیں تھے تو اپرچونٹی آگے چلی گئی. آپ بڑے ویژن بنا کے چلیں نا، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اللہ نے نہیں چاہا تو آپ کو اجر پورا ملے گا. آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس اجر کو یار؟ بہت زیادہ کیسز اسٹرانگ ہیں تو مجھے بتا دیں بھائی، ہمارا تو نہیں ہے اسٹرانگ. ہمیں تو ایک نیکی کی ضرورت ہے مرنے کے بعد. ہم اتنے بڑے اجر کو چھوڑ رہے ہیں فضول کے اندر. آپ بنا کے چلے تو صحیح، اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا. آپ اپنا دم لگا دیں پورا. فہد بزاری ہمارے ایک اور کو ٹرینر ہیں، ہم سب سے اچھا ٹرین وہ کرتے ہیں. اس نے لکھا کہ میں آپ کے ریٹریٹ میں آیا تھا ملیشیا، میں نے یہ سیکھا. کیا لکھا اس نے لکھا ہسٹری ریکارڈز ایونٹس ایز دے ہیپن، اللہ ریکارڈز اینڈ ریوارڈز ایونٹس ایز دے ور انٹینڈیڈ. کہ تاریخ جب حالات ہو جاتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں تو ان کو یاد کرتی ہے، یاد رکھتی ہے، ریکارڈ کرتی ہے، رقم کرتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رقم بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اور اجر بھی دیتے ہیں واقعات کو جب ان کی نیت کی جاتی ہے. یہ بات تو حقیقت ہے. ہم اس حقیقت سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ بڑے ویژن بنائے نا یار. یہ منگولیا کو کون کرے گا؟ دیکھ سکتے آپ اپنے بچوں کو منگولیا بھیجیں، میں کہ سارے بچوں کو میں ہی بھیجوں؟ آپ کے بچے کب کام آئیں گے یار؟ اللہ کا خوف کرو. کتنے پروجیکٹ دینے ہیں مجھ کو؟ 6 کافی نہیں ہے بھائی. آپ بھی پروجیکٹ اٹھا لیں. ویسٹرن ہم نے تو ویسٹرن وہ اٹھایا چائنا، 2 لڑکوں کو تیار کرنا چائنا جانے. تو بھائی آپ ایسٹرن چائنا اٹھا لیں، ہے نا؟ آپ کچھ کریں، آپ بھی کچھ کر لیں. بھجن اٹھائیں اور لکھیں اور ٹھک کر کے بچوں کو ڈیولپ کرنا شروع. ابھی تو بولنا شروع ہے تم جا رہے ہو چائنا، تم جا رہے ہو چائنا. اسے خواہ چائنیز میں آنا شروع ہو جائیں گے یار. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں، حالات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تو نیتوں کی اتنی قدر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کیسے آیا میکسیکو؟ اب بھائی ہم تو چلو ہے نا، ہم تو 5 پروجیکٹ کے چکر میں تھے، 10 لڑکے کافی ہیں. میں ایک دفعہ ورک شاپ میں کہہ دیا کہ 10 کیوں؟ اور کیوں 5 پروجیکٹس کیا ہیں؟ بتایا میں نے. ویسٹرن چائنا بھی ہے اور یہ ہے وہ ہے، سندھ بھی ہے. تو یہ خاتون آ گئی، بحث کرنے لگی. پوری دنیا کی آپ کو فکر ہے،
آپ کو میرے ملک کی فکر نہیں ہے. 40 ملین لوگ ہیں میرے ملک میں میکسیکن ہوں, میں مسلمان ہوئی ہوں, 54 AM. میں میکسیکن ہوں, میں مسلمان ہوئی ہوں. آپ کو سب دنیا کی فکر ہے, آپ کو میرے ملک کی فکر نہیں ہے. میں کہا بھائی ٹینشن مت لیں یار, کر لیتے ہیں فکر, چلو 12 کر لیتے ہیں. بھائی 10 کر ہی رہتے ہیں تو 12 کر لیتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, اچھا جناب اب وہ شروع ہوئی کہانی. میں کہا ٹھیک ہے چلو میکسیکو کر لیتے. اب یہ ہوا کہ جناب وہ آئیں ایک دن, کہنے لگی کہ مجھے, میں یہ واقعہ پورا کر دیتا ہوں, 1 منٹ اور دے دیں. کہنے لگی کہ مجھے ایک ایسا راز ہے جو میرے ہسبینڈ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا, وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ نا یہ چند مہینے بعد آئیں. اچھا, ہمارے تو پورے خاندان میں کسی نے اپنی لڑکیوں کو نہیں دیکھا. ہاں اتنی پرابلم ہوئی ہے مجھے شادی میں, پہلی میں تو اس کے بعد تو پہلے میں ہوتی ہے. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ اللہ نے اس کے لیے دلہن بھی ابھی سے سیٹ کر دی. پھر کیا ہوا, پھر میں ایک دفعہ گیا تو آئیں ایز اے گیسٹ, ایک پیکٹ لے کے آئیں. کہنے لگے یہ سویٹس آئی ہیں میکسیکو سے, یہ آپ کے اس بیٹے کے لیے, صرف اس کے لیے. اور اس میں ہاں اس کے لیے اور کیا تھا کہ ایک وہ لا کے دکھایا, وہ دیا تحفے میں, لکڑی کا کاروڈ میپ آف میکسیکو. وہ ہمارے گھر میں رکھا ہے اوپر. اچھا وہ سویٹ چلی گئی اس کے پاس, وہ کسی کو دینا, کہ نہیں تو میرے لیے آئی میکسیکو سے, میں میکسیکو جا رہا ہوں نا, میرے لیے آئی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے نیت کی ایک خاتون اپنی بیٹی کو ڈیولپ کرنی ہے اس کی دلہن بنانے کے لیے, وہ پروسیس شروع ہو گیا. اور میکسیکو میں کچھ رزق تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے ٹریول کروا کر اس کے گھر تک ہمارے کو اس بچے تک پہنچایا. ابھی نیت ہوئی ہے, رزق پہنچنا شروع ہو گیا اس ملک کا بھائی. اور کیا ہوا, ہمارے سارے لڑکوں کے ہائٹس ہیں, میرے سارے بچے نا ٹال ہیں سوائے اس کے. وہ ہم نے میکسیکو کا سوچا اس کی ہائٹ بڑھنا بند ہوگی. اسی میکسیکو میں جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں حساب سے اللہ اوپر یار. اور جو اس کی جو ہے نا چہرہ بھی میکسیکن جیسا ہونا شروع ہو گیا. ہاں ہاں, اس لیے کہ آپ کی نیتوں کا اثر پڑتا ہے نا. اور وہ جو ہے اس کی حرکتیں بھی کچھ ایسی ایسی ہو گئی ہیں میکسیکن جیسی. میکسیکن بڑے شریر لوگ ہوتے ہیں, شرارت بہت ہے میکسیکن میں. اس میں کوئی گلی میں لڑ لینا, کسی کو مارنا پھرنا, کہ یہ صحیح ہے, یہ صحیح جا رہا ہے. میکسیکو بھی تو کراچی ہے نا, بہت زیادہ کرائم. تو یہ وہی والا اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بھئی ہمارے بچے کچھ ایسے ہیں جو گلی والی میں نہیں لڑتے یار, یہ لڑ لیتا ہے اور مارتا ہی ہے مطلب پکڑ کے نا. تو خیر میں اس کو ڈانٹتا بھی ہوں اور اس کی والدہ بھی ڈانٹتی ہیں. دل کے اندر مجھے خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ صحیح جا رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ. اگر یہ بالکل مظلوم معصوم جیسا ہو تو یہ تو میکسیکو میں سروائیو نہیں کرے گا. اور جو چائنا والا لڑکا ہے وہ بالکل چائنیز جیسے کام کر رہا ہے, بالکل سیدھا چلنا اور کوئی شرارت نہیں, اور پڑھاکو. جیسے چائنیز ہے نا ویسے ہی چل رہے ہیں, وہ چائنا کے حساب سے ویسے ہی چل رہا ہے سیدھا, اور یہ میکسیکو والا دیکھا. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ آپ نیت کرنے میں کیا حرج ہے, کریں تو صحیح. کہاں گئے ہمارے, ہاں عمر فاروق صاحب, اب آپ نے نیت کی ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ آج رات کسی گائنیکالوجسٹ کے کوئی خواب آئے, یہ ہو سکتا ہے. 2 خواب آئے تو نیتوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, آئیے آگے چلیں, کافی ہو گیا ڈوز, بس کافی ہے. اچھا بڑی بڑی ویژن بنائیں گے نا یار, کیونکہ عمر صاحب کوئی بڑی نیتیں کریں گے نا یار, ہے نا. چلیں, لوسیڈیٹی, کہ آپ کے ویژن کی آرٹیکولیشن کیسی ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے والا سمجھ نہیں رہا, یعنی مبہم بات تو نہیں ہے. ایک شعر ہے, وابستہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں, وابستہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں, اچھا کیا کہ تو نے فراموش کر دیا. اب ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا فراموش کر دیا.
میری یادوں کو یا ان تلخیوں کو یا مجھ کو. تو کچھ کہتے ہیں یادوں کو, کچھ کہتے ہیں تلخیوں کو, کچھ کہتے ہیں مجھ کو. اس لیے شعر کے اندر بائی ڈیزائن اس کی لیوسیڈیٹی کم ہے, کنفیوزنگ ہے شعر. تو شاعری میں تو صحیح ہے ابہام, لیکن ویژن کے اندر ابہام نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ گوادر, گائنیکولوجسٹ, یہ نہ ہو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے ساتھ چلے جائیں آپ. ابہام ہوگا تو یہ ہوگا نا. نہیں 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 جی وہ سلیمان صاحب وہ تیار ہو گئے تھے. وہ تیار ہو گئے ہوں گے یار, سوری آپ کو تو میں نے گائنیکولوجسٹ سے کہا تھا نا, آپ نے کیا کیا. تو آپ کو بالکل پریسیشن ہونا چاہیے ویژن کے میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ, کانکریٹنیس. دا نمبر آف کوانٹیفائبل ایلیمنٹس اینڈ ڈگری آف کوانٹیفیکیشن ان دوز ایلیمنٹس. قابل پیمائش عناصر اور ان کے اندر پیمائش. تو احمد بابر چلو میں کس کے سب سے زیادہ کانکریٹنیس ہے؟ احمد کی. سب سے کم چلو کی. اچھا آگے چلیں. کلیئرٹی. کلیئرٹی از ڈیفائنڈ ایز اے ویژن ہیونگ ہائی لوسیڈیٹی اینڈ اپروپریٹ کانکریٹنیس. یہ اپروپریٹ کا مطلب کیا ہے؟ مناسب کانکریٹنیس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ الٹیمیٹ ویژن ہونا چاہیے, اس کے بعد 50 ایئر کا انٹرمیڈیٹ ویژن ہونا چاہیے, پھر 25 سال کا ہونا چاہیے, پھر 5 سال کا ہونا چاہیے, اور پھر کرنٹ ایئر کا ہونا چاہیے. یہ کہا تھا نا. آپ نے دوسری کیس اسٹڈی پڑھ لی نا؟ کس نے پڑھ لی ہوئی ہاتھ کھڑا کریں. دوسری کیس اسٹڈی دی تھی ہم نے آپ کو, وہ پڑھی نا. تو اس میں دیکھیں ایسے ہی چل رہا ہے. الٹیمیٹ ویژن آیا, پھر 50 ایئرس کا آیا, پھر 25 سال کا آیا, پھر 5 سال کا آیا, پھر کرنٹ ایئر کا آیا. اس طرح سے ڈیولپ کریں گے بچے کو. اچھا, تو الٹیمیٹ جو ویژن ہوتا ہے اس میں لوسیڈیٹی ہوتی ہے ہائی, اور کانکریٹنیس ہوتی ہے ویری لو. اٹھ جائیں, سمجھا دیں, اٹھ جائیں. جیسے جیسے نیچے آتے جاتے ہیں لوسیڈیٹی ہائی رہتی ہے, لیکن کانکریٹنیس آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. کانکریٹنیس بڑھتی چلی جاتی. تو اپروپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹ ویژن لیول کے اوپر کانکریٹنیس لو ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے. یہاں کانکریٹنیس آپ بڑھا دیں گے, کہاں گیا ہمارے یار, تو آپ لوگوں کی جگہ بدل گیا, بندہ کہاں گیا ہمارا شارق. ہاں ہاں شارق, میں پریشان ہو گیا تم کہاں گئے. تو شارق صاحب, اس میں کانکریٹنیس لو ہونی چاہیے. اگر یہاں کانکریٹنیس بڑھائیں گے تو یہ الٹیمیٹ ویژن رہے گا ہی نہیں, یہ ریالٹی سے انفلوئنس ہونا شروع ہو جائے گا. اور لو لیول کے اوپر کانکریٹنیس بہت زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ ڈائریکشن جو ہے وہ لیوسیڈیٹی سے نہیں ملتا, ڈائریکشن کانکریٹنیس سے ملتا ہے. اب دو غلطیاں کرتے ہیں لوگ. ایک, یہاں بہت بڑھا دی ہیں, دوسری غلطی کرتے ہیں یہاں بڑھا ہی نہیں. ایک صاحب کہنے لگے مجھے آپ کی ورک شاپ نہیں کرنی. میں کیوں؟ کہ میرا ویژن تو بالکل کلیئر ہے. میں کیا ہے آپ کا ویژن؟ کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. میں ٹھیک ہے, یہ بتاؤ کہ 25 سال کے بعد کہاں جانا ہے؟ کہ جنت. اور 10 سال کے بعد جنت, 5 سال کے بعد جنت, اور سال کے بعد جنت. بس ہو گیا, پہنچ گیا بھائی. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو چلو ہے بھائی. 1 سال کے بعد یہ کہیں کہ 1 سال میں 5 وقت کی نماز پوری پڑھوں گا, حج کروں گا, روزے پورے رکھوں گا, اور بیگم صاحبہ سے ہفتے میں 1 دفعہ لڑوں گا. کوئی بجٹ تو کرو. ہر دن لڑتا تھا, اب ہفتے میں 1 دفعہ لڑوں گا. ایک ٹائم سیٹ کر لیں گے ہم سیٹرڈے کی ایوننگ کا, کہ بیگم جو بھی مسئلہ دیکھو بیگم دیکھو, ہفتے کے دن اسکیجول کیا ہے نا, اس دن لڑیں گے. اسکیجول کر لیں لڑائی. اس دن جو ہے وہ اپنی ہیلمٹ پہن کر برتن ان کے ہاتھ میں دے کے کھڑے ہوئے. پھر کوئی ٹارگیٹ تو کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیسی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ وہ ہم تو چلو ہے نا, اللہ مجھے معاف کر, دعا کہ ہم بہتر ہو جائیں.
اچھا ہم گئے ایک مولوی صاحب کے پاس. اچھا میں نے کہا کیا ایک مسئلہ تمہارا؟ میں کہا بھائی کچھ میری اصلاح کر دیں. کہنے کو اذکار کیا کرو. اب ہوتے ہی نہیں ہم سے, ہمیں نا اب کبھی کر لیے کبھی نہیں کیے, کبھی ایک ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے ویسا بتا دیا ہے پورا کرنا کیا ہے. بھائی اتنا قرآن پڑھا کرو روزانہ, اور جو یہ کیا کرو, یہ کیا کرو. تو میں کیا, میں نے کہا نہیں ہو رہا. تو کہتے ہیں تو تم کم کر لو, کرو ضرور. تو میں کہا نہیں ہوتا. تو کہہ رہے اچھا تم 10 دفعہ تو کر سکتے ہو نا استغفار دن میں, مثال کے طور پہ 10 دفعہ کرو, لیکن کرو ضرور. تو انہوں نے بھی دیکھے نا ایک میجرمنٹ دیا. اب 10 دفعہ ہی کرے ضرور, چھوڑے نہیں. اچھا بھائی چلو, اب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, جو بھی ہے ہماری کمزوری ہے. تو میجرمنٹس ہونی چاہیے نا. انہوں نے یہ کہا اچھا اچھے بن جاؤ, چلو جاؤ. میں کہہ رہا ہوں میری اصلاح کریں بھائی, میرا مسئلہ ہوا نہیں, تم اچھے بن کے رہو بس جاؤ. ایسے نہیں کہا نا, انہوں نے مجھے بتایا کیا کرنا ہے. اتنی دفعہ استغفار کرو, اتنی دفعہ جو ہے وہ درود پڑھو, اتنی دفعہ تھوڑا قرآن پڑھو, کچھ یہ کتاب دی کہ اس کتاب کے کچھ مضامین پڑھا کرو, ایک مضمون روزانہ پڑھو. اس طرح سے ایک مجھے کوئی پروگرام دیا نا کہ میں آپ کو میسر کر سکتا ہوں. اور وہ اتنی زبردست کتاب نکلی, وہ واقعی اس کے مضامین پڑھے نا, مجھے بہت فائدہ ہونا شروع ہو گیا. میں کہا لو چلو, اور انہوں نے کہا ایک ہی پڑھ لو مضمون, اور 10 منٹ لگتے تھے تو وہ فائدہ ہوتا تھا. یہ بات کلیئر ہوگی. کانکریٹنس اپروپریٹ کیا مطلب ہے, کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے, کتنے کانکریٹنس ہونی چاہیے. آئیے ایک ہی لیول پہ, ہائی لو نہیں ہونا چاہیے, کہیں بھی لو نہیں ہونا چاہیے. اچھا آگے چلیں. تو کمپلیکسٹی, ہاؤ کمپلیکس اور سمپل از دا مین کانسیپٹ بیہائنڈ دا ویژن. جو آپ کا ویژن ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس تو نہیں ہے, بہت زیادہ الجھا ہوا تو نہیں ہے. تو جہاں سمپلسٹی سے کام چلتا ہے, کمپلیکسٹی مت لے کے آئیں, سادگی سے چلائیں. بہت دفعہ لوگ بہت کمپلیکسٹی لے آتے ہیں. ایک بیگم سے 4 بچے, سمپلسٹی ہے. اور بتائیں کمپلیکسٹی کیا ہوگی؟ نہیں وہ بھی سمپلسٹی. 4 بیگم سے ایک, یہ کمپلیکسٹی ہے. تو بھائی اگر آپ کو کوئی سر پہ کوئی مشکل نہیں آئی ہوئی تو ایسے کام مت کریں. آپ کیوں کمپلیکسٹی بڑھا رہے ہیں؟ آپ سمپلسٹی سے کام چلائیں. کمپلیکسٹی جب آنی چاہیے جب اس کی ضرورت ہو. اتنا آپ اس کو کمپلیکسٹی بڑھا دیں گے تو ہوگا نہیں. یا تو کمانڈ ہو. فیلئر ریٹ زیادہ ہوتا ہے نا کمپلیکس چیزوں کا. اب کیا ہوا کہ وہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ گئے, وہ خیر ایک بہت صاحب تھے, انہوں نے کال کی, میں کراچی آیا ہوں, اب کیا کروں. تو میں نے سوچا کہ ان کو ویسے پکڑنا ہے, مجھے گھیرنا ہے. لڑکے میرے ساتھ فجر میں تھے, میں کہا سنو دونوں بیٹھو, ایک انکل سے ملنا ہے, چلیں. تو ہم اپنے بھگاتے پہنچ گئے وہاں. اچھا بڑی ایکسپینسو سی بلڈنگ, بڑے ایکسپینسو سے. اب ہوا یہ کہ جب ہم, اچھا بچوں میں کہہ رہے ہیں بابا آپ گھیر رہتے ہیں نا ان کو, بابا آپ گھیر, میں کہا ہاں گھیر رہتے ہم دیکھ رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے. میں چلو چلو. جب گئے تو وہ کیا ہوا کہ وہ پہلے چلے گئے وہ لڑکے. اب وہ لیٹنا بند ہونے لگی ایک دم سے. تو ہمارے بڑے والے لڑکے نے کیا کیا کہ ایسے کیا نا, پاؤں یوں بیچ میں ڈالا تاکہ لفٹ کھلے. تو یوں جو پاؤں لگانا تو وہ اس کا وہ ایج پھنس گئی. میں کہا کیا کیا تم نے؟ دوسرا کہ بابا اس نے پاؤں مارا ہے. میں کہا یار بھائی تو نے کیوں پاؤں مارا؟ نہیں بابا لفٹ بند ہوئی تو پاؤں میں نہیں یوں کیا. میں کیوں کر دیا یار, اب کیا کریں گے, اب وہ کھل ہی نہیں رہی. اب اتنی بڑی شرمندگی لفٹ پہ پھنس گئی. اچھا میں کیا کر رہا ہوں, میں کہا اسے کھولتا ہوں میں, تو اندر جا کے اس کو میں نے کہا یار خدا نہ خواستہ یہ لفٹ ہے, کوئی غلط نکل آیا ہاتھ کے جب پھنس گیا نا تو الٹی مصیبت سر پہ آ جائے گی. میں کہا دیکھو یار تم نے کیا کیا تم لوگوں نے, اب چل کے جانا پڑے گا نیچے. چلو اب جناب وہاں سے اترتے آئے, 8 فلور تھے یا 7 فلور تھے. نیچے پہنچے تو وہ 10 فلور تھے شاید. اس کو کہا میں نے گارڈ کو, میں کہا بھائی تمہاری لفٹ پھنس گئی یار, اس کو صحیح کروا لو. ہاں آسان نہیں, آپ بلا لیتے ہم کچھ کر لیتے. میں کہا چلو, پھنس گئی نا لفٹ ایک پاؤں کے اندر. یہ تھی کیوں کمپلیکسٹی ہے نا. اب میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں. ہوا یہ کہ جناب وہ ہماری شادی کا فیصلہ کر لیا ہم نے, ایک شادی کا, اب نہیں پتا کون سی شادی. اب ہوا یہ کہ وہ جب بالکل شادی قریب آئی تو فائنینشیل کرائسس آ گیا. بزنس میں تو یہ ہوتا رہتا ہے, ٹائم لینے میں تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے. جب نیچے ہوتا ہے گاڑی میں بھیج دیتے ہیں, چھوٹے گھروں میں چلے جاتے ہیں, بچے اسکول سے نکال لیتے ہیں. پھر حالات بہتر ہوتے ہیں, گاڑیاں خرید دیتے ہیں, اچھے گھر میں چلے جاتے ہیں, بچے اسکول میں ڈالتے ہیں. ٹینشن مت لیں بس.
لیکن سید سلیمان ندوی صاحب کی بات سمجھیں، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا ہے شوق، ہم مسافر ہیں، بس جیسے تیسے رہے، ٹینشن نہیں لیں. اب اللہ کا نظام اسی پر آ گیا کرائسس نے، کر لے بھائی اب کیا کریں گے بھائی. تو اس نے ٹھیک ہے ولیمہ کا ڈنر نہیں کریں گے، نکاح کا ڈنر نہیں کریں گے، شادی کر کے گھر لے آئیں گے خاتون کو. ہم نے کہہ دیا بھائی دیکھو بھائی ہم تو آج کل نہیں صحیح آ رہے ایسا ہوگا. تو وہ شریف لوگ تو کہا ٹھیک ہے کر لو. اب شادی تو ہو گئی. اب میں نے کہا ہنی مون کا کیا کریں گے، کرنا بھی چاہیے. لوگ کہیں وہ ذہن ہوگا ان کے تو کیا تھا ان کو نہیں کیا. چلو تو ہاں دوسری یا تیسری میں سے کوئی ایک چلے. اب یہ ہوا مت اب جب پہنچے تو میں کیا کروں. تو مجھے سوئمنگ کا بہت شوق ہے، آپ کو پتہ ہے. تو جب میں پاکستان آیا تو میں آگے اسکاؤٹنگ کی تو پتہ چلا کہ کراچی کے تو سارے پانی پولیوٹیڈ ہیں، اتنا پولیوٹ کر دیا ہے کراچی کے بیچز کو. تو میں بڑا پریشان پھرتا رہا کہاں کروں سوئمنگ کہاں کروں. مجھے کسی نے کہا کہ اورمارا کی بیچز بڑی خوبصورت ہے. اورمارا میں اچھا چلو. تو میں نے ایک دن گاڑی نکالی اور ہم جو ہے وہ بھگاتے ہوئے 4 گھنٹے میں اورمارا پہنچ گئے. بیوٹیفل بیچز. یہ ہے جگہ. اب لوگ کہیں حالات خراب ہیں کہ چھوڑ دو یار حالات خراب ہیں کیا ہے اب کیا کریں، یہ سبھی تو نہیں ہو سکتا نا، تھوڑا تو رسک لینا ہی پڑے گا نا. سوئمنگ کرنی رسک بھی نہ لیں. خیر اب اچھا میں نے پھر میں کرتا تھا کہ صبح نکلتا تھا 4-5 گھنٹے ڈرائیو کی، بیچ سے پہنچے اور وہاں سوئمنگ کی 2-4 گھنٹے. سوئمنگ کرنے کے بعد گاڑی نکالی اور رات تک واپس کراچی پہنچے. تو مجھے اورمارا کا اس طرح سے ایکسپیرینس ہو گیا. اب میں نے کہا یار کم پیسوں میں کہاں ہوگا جانے کا، تو اورمارا ہی لے چلوں، اتنے خوبصورت بیچز ہیں. تو میں نے بیگم صاحب سے کہا بھائی اورمارا جائیں گے ہم. تو یہ قائم ہے کہ بلوچستان میں بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں جائیں گے اور کم خرچہ بھی ہوگا، گاڑی میں چلے جائیں گے. اب رہیں گے کام مطلب ہوٹلز ہی نہیں ہیں. تو اپنے ٹائم مینج نیٹ ورک کو استعمال کیا تو پتہ چلا کہ جی وہاں ایک ماسٹر صاحب ہیں جو گورنمنٹ اسکول اورمارا کے ماسٹر صاحب ہیں، ان کے گھر جا سکتے ہیں. تو ماسٹر صاحب کہیں چھٹی پہ جائے تھے تو ہمیں 2 دن کے لیے گھر مل جائے گا. میں نے کہا چلو فری اکوموڈیشن ہوگی. اور اورمارا میں تو کوئی مال بھی ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، خرچہ ہوئے گا ہی نہیں، سمجھے نا. اور فیول بھی سبسڈائزڈ ہے وہاں. سر ایرانی فیول آتا ہے تو آدھی قیمت میں ٹینکی بھر جاتی. خیر ہم جو ہے نکلے دلہن صاحبہ کو لے کر. تو ہفتے میں نے کہا بھائی دیکھو اب یہاں باتھ روم کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اورمارا تک کوئی باتھ روم نہیں ہے، کوئی فیول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کہ ہیں یہ کیسی جگہ ہے؟ تو پھر کہاں جائیں گے؟ اگر راستے میں ضرورت پڑے گی تو جنگل میں جائیں گے. کہ یہ تو میں نے کبھی نہیں کیا. میں نے دیکھیں آپ نے when you married a man from the wild, you have to get used to the wild. ابھی شادی کیوں کی تھی ہم سے؟ بھائی آپ کو ہمارا پتہ ہے ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں یار، اب آپ کو تو ہم سکھا دیں گے. بچاری بڑی پریشان. وہاں پہنچے تو وہ تو شوق ہو گیا کیونکہ جو ان کا گھر تھا وہ برٹش کے بنا ہوا ٹائم کا گھر ہے، پاکستان کے پہلے سے. اس میں اللہ اکبر بالکل کھلا ہوا گھر اور جناب صحن اور کچن میں بس ایک چولہا اور جو ہے وہ باتھ روم بھی بالٹی بس اور کچھ بھی نہیں. کہیں یہ کہاں آ گئے ہم؟ میں کہا صحیح ہے بھائی. اور جو باہر بکریاں پھر رہی ہیں اور یہ بڑے رومانٹک سا بیچاری بہت پڑے. میں کہا دیکھو تم ٹینشن مت لو، تم دیکھو تو صحیح کتنی خوبصورت جگہ ہے، باقی دیکھو یہ تو سادگی سے ہی ہوگا. اور دیکھو بیچز پہ گئے ہم، بیچ پہ بیٹھ گئے صبح سے شام اتنے خوبصورت بیچ ہیں وہیں ہم بیٹھ گئے. اس کا لاک میں نے دیکھا، لاک دیکھا، یہ دیکھیں اس کا جو وہ تھا نا ہنج یہ والا، یہ اسی کی نہیں ہے تصویر، ہاں یہ تو انٹرنیٹ سے نکالی لیکن ایسے ہی تھا. اور میں نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ 1930 کا ہی لگا ہوا ہوگا بھائی، یا 1940 کا تو ہوگا. 1930-1940 کا وہ ہنج ہے، ابھی تک فیل نہیں ہوا، چل رہا ہے. کیوں؟ سمپلسٹی. وہاں ایک کک پر وہ لفٹ بند ہو گئی. یہاں لگاتے رہے ککس، یہ فیل نہیں کرے گا آپ کو. چل رہا ہے نا، اتنے 60-70 سال سے چل رہا ہے یار، اور چلتا رہے گا. ہاں گھس گیا ہے تھوڑا. اچھا وہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا لاک کرنے کا. کیا زبردست جگہ یار، گاؤں ہے نا. تو انہوں نے کہا تھا نہیں جانا ہو نا باہر سے کر کے چلے جانا. مگر ٹھیک ہے بھائی. اور گھر میں بھی کوئی تھا نہیں جو چوری ہو.
منجیاں پڑی ہوئی تھیں اور بہت سی سادگی سے گھر تھا. تو ہم یہ کرتے تھے, جاتے تھے, گاڑی ہم نے پہنچا دی, اچھا کچا راستہ, سڑک ہی نہیں, تو ہم نے گاڑی جو ہے پہنچا دی اس گھر تک ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھاڑیوں میں سب. اس وقت جاتے تھے ہم تو لگایا اور چلے گئے بیچ کے اوپر, شام تک بیٹھے واپس آ گئے اور تھوڑا سا کچھ پکا کے کھا لیا. اور پھر تو جو ہے وہ بہت ہی کم پیسوں میں ہمارا بڑا ہنی مون ہو گیا. تو یہ ہے سمپلسٹی, فیل نہیں کرے گی آپ کو. کمپلیکسٹی پریشان. ویژنس کے اندر بھی سمپل رکھیں, زیادہ کمپلیکس نہ کریں. یہ بات کلیئر ہوگی اویس بھائی؟ آگے چلیں. اسکیل, آپ کا سائز کیا ہے ویژن کا؟ آپ پورے کراچی میں کام کرنا چاہتے ہیں, لاہور میں کام کرنا چاہتے ہیں, یا پورے پنجاب میں کام کرنا چاہتے ہیں, یا پورے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ کس لیول کام کرنا چاہتے ہیں؟ اسکیل بتائیں کتنا ہے. پوری دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تو بہت بڑا اسکیل ہے. تو آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے. کیوں کہ امام بخاری نے اپنا اسکیل یہ بنایا حدیث, بس کر گئے. امام بخاری کہتے ہیں نہیں, حدیث بھی کروں گا, فقہ بھی کروں گا, اور فلانے بھی کروں گا, فلانے بھی کروں گا, اور خلیفہ بھی بنوں گا. ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں ملتا, صحیح بخاری نہیں آتی آپ کے پاس. بہت دفعہ فوکس کرنا پڑتا ہے, بہت دفعہ بڑا کرنا پڑتا ہے. اور کتنا فوکس, کتنا, یہ جو ہے جو ہمارے علماء ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ان سے بیٹھ کے ڈسکشن کرنا چاہیے. کتنا مجھے کہنا ہے جی ساحل, آپ ساحل پہ کیوں کام کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے؟ میں کہا بھائی نیوی کے ساتھ مل کے ساحل پہ کام کریں گے نا. تو اگر اندر کام کرنا ہوگا تو کوئی اور انسٹیٹیوشن بنا لیں گے. اب نیوی والوں کو میں کھینچ کے کہاں لے کے جاؤں گا؟ کوئٹہ. وہ ان کا وہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے. جب نیوی کام کرنا چاہتی ہے, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہم نے مل کے فاؤنڈیشن بنائی, ساحل فاؤنڈیشن, جس میں ٹائم لینڈرز کے اور نیوی کے دونوں کے لوگ اس فاؤنڈیشن میں ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں. نیوی پیسے ڈال رہی ہے, ہم بھی پیسے ڈال رہے ہیں, اور ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو چونکہ نیوی ہے تو وہ ساحل پہ آپریٹ کرے گی, تو ساحل پہ ہم فوکس کریں گے. اب میں بولوں گی نیوی کو بولوں گی تم اپنا اسکیل بڑھا لو جناب خیبر پختونخوا تک, سیاچین. وہ بولے بھائی ہم نیوی والے ہیں, ہمارا تو جورسڈکشن ہی نہیں پڑتا. ہاں ساحل ہمارے پاس ہے, ساحل کی ڈیفینس ہمارے پاس ہے, ساحل کا کام ہمارے پاس ہے. سب بات سمجھا پا رہا ہوں؟ اچھا, اسکیل کیا ہے؟ نوبلٹی, کہ آپ کا ویژن اوروں کی زندگی کو کتنا ٹچ کر رہا ہے. کہ میں تو نہیں ہے, اور بھی ہیں اس کے اندر. نہیں, ایک صاحب کہنے لگے کہ یار میں سوچ رہا ہوں 10 سال سے ویژن تھا, نوبلٹی نہیں تھی, اپنا ہی سوچ رہے تھے, میرا کام ہو جائے, میرا بزنس ہو جائے. ایک صاحب کہنے لگے پھر اسکیل میں اور نوبلٹی میں تو فرق ہی نہیں ہوگا. میں کیوں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے, ایک چیز نہیں ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کراچی میرا ہو جائے, سندھ میرا ہو جائے, پھر پاکستان میرا ہو جائے, تو اس کا اسکیل تو بڑھ رہا ہے, نوبلٹی تو نہیں بڑھ رہی, تو میرا کر رہا ہے. لافٹینس, کہ جو آپ کا ویژن ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی کاسٹ وہ چاہتا ہے آپ سے. لافٹینس ویژن کا ایٹریبیوٹ ہے. ہر ویژن کے لیے کوئی کاسٹ ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے شیرٹن میں کھانا کھانا, تو بھائی 1200 روپے لگیں گے, 1 گھنٹہ لگے گا, اور جانا پڑے گا, یہ کاسٹ ہے اس کی. اس کہتے ہیں لافٹینس. ہر ویژن کی کاسٹ ہوتی ہے. ہاں آپ جائیں گے بلوچستان, ہاں سپوز اس کی کاسٹ ہوگی, وہاں جا کے رہنا پڑے گا, گرمی بہت ہوتی ہے گوادر میں, بہت زیادہ ہوتی ہے, اور آپ کو گائنیکالوجسٹ چاہیے. آپ کی ایج کیا ہے؟ 25 سال ہے, تو 25 سال والی تو ہو نہیں سکتی, اس سے ایکسپیرینس نہیں ہوگا. اس کو کم از کم 32-33 کی ایج ہونی چاہیے. تو ایک اور کاسٹ کیا ہے کہ بڑی لڑکی شادی کرنی پڑے گی. تیسری کاسٹ ہے کہ گائنیکالوجسٹ ہوتی تھوڑی سی خطرناک ہیں, اس لیے کہ وہ غصے والی ہوتی ہیں, ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتی ہیں نا, اس لیے کہ وہ غصہ کرتی ہیں بہت. تو جو ہے وہ ہم سب نے ڈانٹیں کھائی ہوئی ہیں, جو شوہر ہوتے ہیں کبھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں ہم کو بھی, آپ کھایا نہیں رہتے میرے کام کا, ارے بھائی مجھ کو کیوں ڈانٹ رہی ہو یار. تو ان کو جو کام ایسا ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا وہ سیدھی ہوتی ہیں کچھ. تو یہ سب یہ ساری کاسٹ ہے. پھر یہ کہ BLA بھی ہے, بلوچ لبریشن آرمی ہے نا, وہ بھی بہت ہی ہاں آپریشن تو نہیں کرتے. کوئی بات نہیں سر, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور ڈھونڈ لیں گے.
تو یہ ساری کاسٹ ہے بلوچستان جانے کی. تو اس کو کہتے ہیں لافٹینس لیول. ٹھیک ہے. پھر ہوتی ہے گریٹنس لیول. گریٹنس مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتنی کاسٹ دینے کے لیے تیار ہیں اپنے ویژن کے لیے. کیا آپ گولی کھانے تیار ہیں؟ کیا آپ وہاں جا کے گرمی برداشت کرنے تیار ہیں؟ پھر وہ ایریا نا سونامی کا ایریا ہے, کسی وقت بھی وہاں جو ہے نا سونامی آ سکتا ہے. ہاں 1940 میں اور مارا تباہ ہو چکا ہے سونامی سے, اور وہاں جو فالٹ لائنز ہیں یہ ارتھ کویک کا ایریا ہے, وہ سونامی بھی آ سکتا ہے. چلے سوئمنگ سکھا دیں گے آپ. تو کیا آپ اس کے لیے وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گریٹنس جو ہے وہ لافٹینس سے زیادہ ہونی چاہیے. گریٹنس جو ہے must be greater than or equal to loftiness, تب تو یہ چلے گا. لیکن گریٹنس لافٹینس سے کم ہے تو یہ ویژن تو ضرور ہے, لیکن افیکٹولی یہ خواہش ہے, امنگ ہے, آرزو ہے, چاہت ہے, وش ہے, پائپ ڈریم ہے, یہ ویژن نہیں ہے. اور دنیا خواہشوں سے, آرزوؤں سے, امنگوں سے نہیں چلتی, دنیا ویژن سے چلتی ہے بھائی. بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, وہ ویژن نہیں ہوتے, وہ امنگیں ہوتی ہیں. اور امنگوں سے دنیا نہیں چلتی. دیکھیں نا, آپ کا ویژن آپ سے یہ ایل ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ کی گریٹنس لیول اس سے زیادہ دینے کے لیے آپ تیار ہیں تو چلے گا کام. اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ اس سے کم دینے کے لیے تیار ہیں تو کیسے چلے گا؟ یا تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں یا اس کو بڑا کریں, میش تو کریں. اگر میش نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ہوگا نہیں نا. ہاں اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکے گا. اب وہ کہیں گے کہ جی اب کوئی آدمی مجھے کہ نہیں جی ٹھیک ہے جتنا رسک کراچی آنے میں نا اتنے گوادر میں بھی ہے, چلو کراچی بہت رسک کی جگہ. وہ کہ نہیں جی میں بالکل رسک نہیں لینا چاہتا, تو پھر آپ مت چلیں ہمارے ساتھ یار. خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا تو پھر مجھ پہ روئیں گے. جب یہ بی ایل اے والے نیوی کو نہیں چھوڑے, آرمی کو نہیں چھوڑے, تو ہم کو کیوں چھوڑیں گے بھائی؟ جہاں ان کا چلتا ہے کوشش کرتے ہیں. 2 ہفتے پہلے نیوی کے اس پورے کانوائے کو مارا ہے, مطلب اٹیک ہوا, لیکن چلو اللہ کے فضل کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اٹیک تو ہوا. جب نیوی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو ہم کو ان کے کوئی رشتہ دار ہیں کیا؟ تو رسک تو ہوگا نا. اب اور ایریاز میں ریلیف کا کام بھی کرتے ہیں تو رسک نہیں ہوتا کیا؟ ایک دم کندھار سے بومبنگ ہوئے تھے, گزرا, کوئی چیز بھول گیا تھا میں نے گاڑی ٹرن کی اور 10-15 منٹ بعد واپس اس چوراہے پہ آیا نا تو وہ آگے کروز میزائل لگ چکے تھے, پورا چوراہا اڑ چکا تھا. میں کہا لو یار, یا میں 10 منٹ پہلے یہاں ہوتا, سوری بعد میں ہوتا تو گئے تھے ہم بھی. اور وہ مارنے کی کچھ کوشش کی تھی, وہ 2-4 وہاں لگے, 2-4 یہاں لگے. وہ اتنی ایکوریسی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. وہ گھروں میں جا کے لگ گئے, وہ جو ہے چوراہے پہ آ کے لگ گئے. اچھا وہ گاڑیاں تھیں جو تھا وہ سب اڑ گئیں اور ایک عجیب ہنگامہ ہو گیا. اب میں بولوں نہیں مجھے ریلیف کا کام بھی کرنا ہے اور رسک بھی نہیں لینا, ایسا نہیں ہو سکتا نا. تھوڑا تو آپ کو رسک تو لینا پڑے گا نا یار. تو جی مسٹ بی گریٹر دین ایف. دیکھیں شعر ہے, غم آرزو کا حسرت, غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں, میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی. شوق بڑے بلند رکھے ہوئے, ہمتیں ہیں نہیں. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. اور رنگین خیال لے کے بیٹھنے سے اللہ سماتا ہے میری حفاظت میں, آپ کی بھی حفاظت, اس سے ہوگا نہیں کچھ. کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا آخر فانی ہے, یہ دنیا آخر فانی ہے. یہ تو ہم عمر فاروق صاحب کو ڈیڈیکیٹ کریں شعر. عمر صاحب یہ سوچتے جائے گا, یہ دنیا آخر فانی ہے, یہ جان بھی ایک دن جانی ہے, کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے, جب ہمت کی جولانی ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا. عمر فاروق صاحب, عثمان صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف, سمجھے نا. تو یہ ہے آپ کا لافٹینس اینڈ گریٹنس لیول. لاسٹ کیا ہے؟ کریکٹنیس.
The correctness of your vision is directly proportional to the soundness of your ideology. جتنے آپ کی آئیڈیالوجی ساؤنڈ ہوگی اتنا آپ کا ویژن صحیح ہوگا. جتنی آئیڈیالوجی ٹیڑھی ہوگی اتنا ویژن غلط ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ ہو گیا کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی سوالات ہو تو بتائیں, آگے چلیں. آ رہا ہے, نیت آ رہی ہے. ہاں, ٹائم لینڈرز کی ٹرمنالوجی جس کو ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل بنائیں گے آپ کی ہیلپ سے. اس لیے کہ یہ فریم ورک ہمارا ہے نا مسلمانوں کا, یہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا گوروں کے پاس. اب ان کا انتظار کروں ڈیولپ کرتے کرتے یہ خود کریں کام, ہے ہی نہیں نا ان بیچاروں کے پاس. اب ان کو ہم پڑھاتے ہیں بٹھا کر, پڑھتے ہیں. گورے تو بڑا زیادہ پڑھتے ہیں, ایسا کرتے بھی ہیں, ہوم بھی کرتے ہیں, یعنی ان کو تو ایسی چڑھی ہوتی ہے نا, ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے پڑھنے کی. ہوم ورک کر کے آئیں گے, راتوں پڑھ کے آئیں گے, پریزنٹیشن بنا کے آئیں گے, یہ کر کے آئیں گے. وہ گورے بڑے تیز ہے. ہاں ہاں, اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ایک سوئس آیا تھا, میں جا کے سوئٹزرلینڈ میں پڑھا رہا ہوں. میں جاؤ بھائی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے پڑھا لینا. اچھا جناب, یہ ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہم یہاں چلتے ہیں نا. ہوم ورک شیئرنگ ہو گئی, فنکشن آف ویژن ہو گیا, کریکٹرسٹک ہم دیکھ لیا, کیس اسٹڈی 2 پڑھ لیا آپ نے. ایک تو میری نیت ہے, اب دعا کریں کہ اب ڈاکومنٹ بن رہے لوگوں کے. میری نیت ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ چند 100 ڈاکومنٹ بن جائیں گے نا, انہیں سب ہم ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے. آپ کو ایک پاسورڈ دے دیں گے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کا لکھنا ہے, بیٹے کا لکھنا ہے, ابو کا لکھنا ہے, کچھ لکھنا ہے, وہ ڈاکومنٹس پڑھیں. جو چیز آپ کو اچھی لگے کٹ اینڈ پیسٹ کر دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ری انوینٹ کرنا ویل کو. آئی ایم شیور کہ جب آپ یہ ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہوں گے تو کچھ آئیڈیاز اچھے اچھے آئے ہوں گے. کوئی آئیڈیا آیا جمال بھائی؟ اچھا آئیڈیا آیا ہے نا, اس کو اٹھا لو اور اپنا کوئی اور آئیڈیا ڈال دو. ہاں, تو وہ اٹھا لیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ٹیمپلیٹس بن جائیں کہ ایک سمپل سا بھی آدمی جائے تو ایک پاورفل سا ویژن بنا لے. یہی فائدہ ہوتا ہے کس کا؟ فریم ورک کا. کہ آپ دوسرے کی سوچ سے چلتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں. جو پہلے ہم ریٹریٹ کرتے تھے نا, اب میں آپ کو بتایا تو چلیں اس کا تھوڑا سا. جب آپ یہ ویژنس کی ورکشاپ کر لیتے ہیں اور اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ورکشاپ ہوتی ہے 3 دن, وہ کر لیتے ہیں تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں ریٹریٹ کے لیے. ریٹریٹ میں جب آپ آتے ہیں, جو پاکستان میں 2 دفعہ اور ملیشیا میں 2 دفعہ ہوتی ہے, تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زبردست فیسیلیٹیٹرز بلاتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں یہ کہ جو ویژنس بنا چکے ہیں اور چل رہے ہیں کافی آگے. ڈاکٹر عبدالباری خان فار ایگزامپل, ڈاکٹر شامل چلڈرن کینسر ہاسپٹل فار ایگزامپل, فہد بزاری فار ایگزامپل, ڈاکٹر قسیم فار ایگزامپل, اس طرح کے شیخ ہاشم ہیں, اس طرح کے بڑے بڑے, اور اس میں علماء بھی ہوتے ہیں. تو ان کو بٹھا کر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے ہی اس طرح سے ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں. تو جب آپ ایک دفعہ ریٹریٹ سے گزر جاتے ہیں نا, تو آپ کو پاس اچھی گرپ آ جاتی ہے فریم ورک کی. کتنے بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ وہ ریٹریٹ کے گریجویٹس کر رہے ہیں. جب میں نے کمپنی لانچ کی یہ ٹیکنالوجی والی, تو 2 ریٹریٹ کے گریجویٹس کے ساتھ ہی میں نے اپنی پارٹنرشپ کی. آج ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ, اور کچھ عرصے میں وہ انکم بھی اچھی خاصی جنریٹ کرے گی. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ اس میں آپ نے ضرور آنا ہے یار, نیت تو کریں. ملیشیا آئیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے, ورنہ کراچی میں آ جائیں, لیکن آئیں ضرور. تو اس کی نیت ابھی سے کریں, اس میں آئیں. تو اس میں یہ ڈاکیومنٹ بنتے ہیں. اچھا, جب پہلی دفعہ ریٹریٹ ہوتی تھی تو 10% ڈاکیومنٹ بن پاتا تھا, کیونکہ فریم ورک اتنا ریفائن نہیں تھا. آہستہ آہستہ ریفائن ہونے لگا. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں 2 ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشن ڈاکیومنٹ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے ہیں. عبدالرحمٰن حفیظ صاحب جن کو آپ جانتے ہیں, وہ آئے ہمارے پاس, وہ اور کیا نام ہے مولانا مسعود سندھی صاحب, انہوں نے تو خیر ہم سے الگ کنسلٹنگ لی. 2 دن کے لیے ہم بیٹھے, فجر سے عشاء, فجر سے عشاء. ان کا جو امانہ فاؤنڈیشن پروویژن ڈاکیومنٹ بن گیا. 50 ایئرز میں یہ کرنے کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ لوگ یار. تو اس کی نیت کر لیں ابھی سے آہستہ آہستہ, اگر اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ کر لیں. اور اس کے فائنینشیلس کے ہم کافی سہولت دے دیتے ہیں. ہم وہ دے دیتے ہیں, انسٹالمنٹس دے دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہو. ٹھیک ہے نا, اس کی نیت کر لیں ریٹریٹ کی. اچھا جناب, یہ ہو گیا. آئیے سر بولیں. ہاں بولیں.
ہاں مطلب میرے جیسے بندے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے اس کا کہ آپ ہر مہینے کے شروع میں یا سال کے شروع میں بیٹھ کے ڈاکیومنٹ بنائیں کہ میں اس سال میں کیا کرنا ہے. تو یہ ایک مطلب ایک آدھ دفعہ کسی کے ساتھ مل کے تو آپ کر لیتے ہیں, لیکن ہر سال اس کو ریپیٹ کرنا جو ہے اس لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے. ہاں, اس کا جواب دے رہا ہوں. گڈ کویسچن, ماشاء اللہ, ہیپی. یہ میں چاہتا کہ سوالات آپ کریں. دیکھیں ہوتا کیا ہے پروسیس کہ آپ نے ڈاکیومنٹ بنا لیا تو اینکر چونکہ یہاں ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں, فلیکسیبل ہیں. وہی والا جو پونی ہے نا, اس کو ابھی میں کور کرتا ہوں کہ واٹ اف دا ریالٹی ول چینج, تو کیا ہوگا. تو اگر ریالٹی بدلے گی تو چونکہ اینکر یہاں ہوا ہے تو آپ ٹینشن نہ لیجیے گا, آپ بدل دیجیے گا. یوں نہیں تو یوں چلے جائے گا, یوں نہیں تو یوں چلے جائے گا. اسلامک فریم ورک جو ہے سسٹم میں آپ کو فلیکسیبلٹی بہت دیتا ہے. یوں نہیں, یوں کر, یوں نہیں کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کیسے اپنا پلان بدل دیتے تھے. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ یار اتنا پلاننگ بدلتے ہیں یار, پتہ نہیں. اچھا ہم تو چلو ہیں نا, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو اتنا تیزی سے پلان بدلتے تھے وہ سپیریئر فریم ورک کی وجہ سے بدلتے تھے. یہ سسٹم بھی ہے نا, یہ مروا دیتا ہے بہت. اتنی کمپنیز بٹھا دیتا ہے یہ سسٹم بھی. نہیں جی ہم نے تو بجٹنگ کر لی ہے, اب تو کچھ نہیں. ارے بھائی دفعہ کرو بجٹنگ کو یار, پھر سے کر لو. نہیں نہیں نہیں, اب بجٹنگ پھر نہیں ہو سکتی, یہ ڈیسیجن ہو چکا تھا. یہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بہت پور فریم ورک ہے سسٹم بھی کا. سسٹم یہ کہتا ہے کوئک چینج, یوں نہیں تو یوں, یوں نہیں تو یوں, یوں نہیں تو یوں, یوں نہیں تو یوں, آپ تیز چلیں کیونکہ آپ کا اینکر یہاں ہوا ہے, آپ کو ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت. 2 صحابی تھے, یہ بڑا مشہور واقعہ سنتے ہیں آپ ہی حضرت سنتے ہیں بھائی ہم تو اب دونوں تھے بیچارے. اب انہوں نے کہا یار تم میرا نا رشتہ لے جاؤ فلانے فیملی میں. اس نے ٹھیک ہے, وہ رشتہ لے کے پہنچ گئے. تو انہوں نے جا کے اپنے دوست کے السلام علیکم, آئیے آئیے. انہوں نے کیا کیا کہ السلام علیکم, آئیے بیٹھے. انہوں نے کیا کیا کہ جا کے رشتہ پہ دیا کہ جی میرے دوست ہیں, ان کی بڑی تعریف کی. تو اس گھر والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں تو آپ کے دوست کا رشتہ منظور نہیں ہے. اچھا بھائی چلو, لیکن اگر آپ چاہیں نا تو آپ کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہاں ان کا نکاح ہو گیا. اچھا نکاح کے بعد خیال آیا ان کو, اچھا خیر باہر آئے. تو باہر آئے تو وہ بیچارے 2 انسان میں تھے کہ یار سوری یار کیا ہو گیا. یار وہ میں گیا تھا نا تو مجھ کو شادی کرنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. تو یار سوری یار میں نے جو ہے نکاح کر لیا. تو اس صاحب نے کہا کہ سوری کیوں کہہ رہے ہو, مطلب تم معذرت کیوں کر رہے ہو, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ مقدر میں تمہاری تھیں اور خواہش میں کر رہا تھا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا جی میں لکھ کے گیا تھا کہ ایسے ہی ہوگا تو ایسے ہو, میں تو پلان کیا تھا, میں نے تو بجٹ کیا تھا. نہیں بھائی اپرچونیٹی آئی, انہوں نے اس کو سیز کر لیا, کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ جو ہے فلیکسیبل رہیں بھائی, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے, آپ نے بنایا آپ چلیں اور پھر سال کے اندر ریویو کریں. میں آ رہا ہوں. اب ریویو کریں کہ کیا کھویا کیا پایا. کہیں آپ آگے نکل گئے ہوں گے, کہیں پیچھے رہ گئے ہوں گے. ریویو کر کے پھر جو ہے چلنا شروع کرتے ہیں, پھر ہر سال ریویو کرتے چلے جائیں. ہاں آپ یہ کہیں گے یہ ریویو کرنے میں ٹائم لگتا ہے, تو سر آل گڈ تھنگز ان لائف کم ایٹ اے پرائز. پلاننگ کو اگر ٹائم نہیں دیں گے نا تو چوٹ کھائیں گے. اس لیے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ورکشاپ کرنی ضروری ہے. اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ پلاننگ کو کتنا ٹائم دینا چاہیے, کتنی امپورٹنس ہے پلاننگ کیسے کرنی چاہیے. یعنی الٹیمیٹ ویژن سے لے کے سال تک تو اس ورکشاپ میں سیکھیں گے, اس سال کے اندر کیا کرنا ہے اس ورکشاپ میں سیکھیں گے. تو پلاننگ از کرٹیکل. اب مثال تو میری یہاں بیٹی کا ڈاکیومنٹ ہے, اور اس پہ وہ لے چلتی ہیں ہماری آئیڈیا. ہاں اب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ڈیلیگیشن بھی تو کرو گے نا یار, سارا کام خود کرنا ہے کیا. آپ کیا کرو کہ آپ ڈاکیومنٹ بنا لو, اپنی اہلیہ کو بھی ورکشاپس کروا کے ان کو ڈیلیگیٹ کر دو, وہ کرتی چلے جائیں گے, آپ انہیں ریسورسز دیتے چلے جائیں. میں آ رہا ہوں. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ڈیلیگیشن بھی کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ریویو کر لیجیے گا. اب ہماری بیٹی کا ڈاکیومنٹ چل رہے ہیں, اب ہمیں اہلیہ کرتے ہیں کہ ہر چند مہینے بعد دیکھتے ہیں کھول کر, او ہو اس کو تو یہ کرانا تھا, چلو رہ گیا, چلو یہ دیکھ لیتے. تو وہ ایک ان کے پاس کم از کم کوئی گیم پلان تو ہے. اب ہمارے بیٹے کا ڈاکیومنٹ بنا, اس نے بعد میں کیا مجھے نہیں کرنا, یہ مت کرو, ٹینشن مت لو, پیچھے سے آ رہے ہیں.
اور بچے تم پریشان مت ہو، تم کو کیا کرنا ہے؟ مجھے انجینئر بننا ہے، جاؤ بنو انجینئر۔ ہم نے اس کو ہوم اسکول میں ڈالا تھا، اس میں تو بہت لونلی ہو رہا ہوں، میں کو واپس اسکول میں بھیج دیا۔ 2-3 سال کے بعد ان کو کچھ خیال آیا، 3 سال کے بعد اپنی دوسری والدہ سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں تو زندگی ضائع ہو گئی ہے اور مجھے بڑا ریگریٹ ہو رہا ہے، ایک کاش میں واپس چلا جاؤں چند سال۔ تو انہوں نے کہا اب 14 سال کا بچہ کہہ رہا ہے واپس چلے جاؤں، تو انہوں نے کہا اب کیا اس میں کوئی تاخیر تھوڑی، اب کچھ کر لو۔ تو کہتا ہے اچھا تو وہ میں ڈاکیومنٹ نکالنا کہاں ہے؟ تو انہوں نے نکالا ڈاکیومنٹ، تو کہنے لگا اچھا میں اس کو لے کے جا کے سوچتا ہوں اس پہ۔ تو ڈاکیومنٹ لے کے چلا گیا اپنے گھر، اور دوسرے گھر چلا۔ تو کہنے سے یہ تھا کہ کم از کم جب اس کو ریگریٹ ہوا تو اس کو یہ تو پتا تھا نا ایک ڈاکیومنٹ ہے کچھ بنا ہوا کہیں میرے لیے، کچھ لے آ کے بیچارہ کھول کے پڑھ رہا ہوگا، کچھ سوچ رہا ہوگا۔ اب کرتا ہی نہیں کرتا تو اللہ کو بہتر معلوم ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم کچھ تو ہے فال بیک کرنے، بجائے اس کے کچھ بھی نہ ہو۔ اچھا کچھ تو نہیں چلتے، کچھ چلتے بھی ہیں۔ اب ایک بچہ ہمارے کہتے جیسے آپ کہیں ویسے کروں گا، چائنا بس چائنا بس، ارے یار یہ تو زبردست بچہ ہے، بس میں تم مفتی بنا دیں، ہاں ماشاء اللہ یار۔ اگر ایک نہیں مان رہا تو ایک مان بھی تو رہے۔ تو آپ کو اس کو اتنا سر پہ بھی آپ نے بوجھ بنا لینا کہ پریشان ہو جائیں، لیکن آپ کے پاس ایک گیم پلان ہوگا جس کے تھرو آپ چلیں گے تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ بینیفٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی یہ دونوں سسٹمز ہیں، دونوں کو ایکسپلین کر رہا ہوں اور تم لوگ خود ڈیسائیڈ کرو کیا کرنا ہے۔ تم لوگوں کا سسٹم اے پہ بی پہ چلنا تو سسٹم بی پہ چلتے رہو، ٹینشن مت لو، تم لوگ خود ہی سوچو۔ تو آپ ان کو سب ایکسپلین کر کے سوچنے میں ڈال دیں۔ تو اکثر تو کہتے ہیں ہاں یار یہی صحیح ہے، سسٹم یہی صحیح ہے، سمجھ آ رہا ہے، اکثر تو یہی کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، تم کوئی بات نہیں، تم سمجھ لو ہمارا پوائنٹ آف ویو پھر سوچ لینا۔ اگر دیکھیں بحث کریں گے نا تو نقصان ہوگا، ہم بحث کیوں کریں؟ ان کو سامنے رکھ دیں، ان کو سلیکٹ کرنے دیں، اس کی زندگی ہے نا۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو صرف سمجھانا ہے، اگر اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں، شاید ہماری میں خامی ہے، کمزوری ہے۔ مصیبت کب ہوتی ہے جب بحث شروع ہو جائے کہ نہیں یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، ہم تو یہ کہہ نہیں رہے اچھا ہے، ان کو، آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں اچھا ہے، ان کو نہیں کہہ رہے، آپ کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے نا، ان کو تو ہم یہ نہیں کہتے اچھا ہے، ہمیں کہتے ہیں دیکھو یہ دونوں چیزیں خود سوچو۔ فار ایگزامپل ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم بی میں بوڑھا ہونا ہے سسٹم اے میں، اس پہ ہم نے آرٹیکل لکھنا ہے ایک، سسٹم اے میں بوڑھا ہونا ہے سسٹم بی میں، کیا کہیں گے لوگ؟ سسٹم اے میں جب بچے بھی خدمت کر رہے ہیں اور سب لوگ خدمت کر رہے ہیں اور خدمت کرنے کو سعادت سمجھ رہے ہیں، اور سسٹم بی میں کیا ہے؟ اولڈ ہومز میں، لوگ کیا کہیں گے؟ سسٹم اے میں بوڑھا ہونا ہے۔ تو ہم سوال پوچھیں گے اس آرٹیکل میں کہ جب سسٹم اے میں بوڑھا ہونا ہے تو جوان کیوں سسٹم بی میں ہونا ہے؟ یہ کانفلکٹ اور کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ سسٹم اگر اے میں بوڑھا ہونا ہے تو سسٹم اے میں جوان ہو ہمارے ساتھ یار، آپ کیوں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں؟ یہاں آئیں، اور کیا کامن سینس کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو بحث نہ کریں، ان کو بہت رسپیکٹفلی ان سے بات کریں، عزت سے بات کریں تو وہ سنتے ہیں۔ کتنے سارے ہندو کمیونٹی کے لوگ ہمارے ٹائم لیڈرس فیملی میں خوشی خوشی آتے ہیں، پڑھتے ہیں، روتے ہیں آنسوؤں سے، شکایتیں بھی کرتے ہیں، پہلے نہیں بتایا ہم کو، اب بتا رہے ہو، شکایتیں بھی کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے حق جو ہوتا ہے نا، حق وہ آدمی سمجھتا ہے، الدین و فطرہ، فطرت کی بات ہے۔ آ رہا ہوں سر، سوال؟ میرا یہ سوال ہے سر کہ جو انٹرمیڈیٹ ریجن ہے ہاں ہاں، ان کی کیا کوئی فریم ورک یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کتنے گیپ پہ یہ ہونے چاہیے، یعنی ان کا بریک اپ کس طرح ہونا چاہیے؟ ہاں وہ ہم نے بہت سارے استعمال کیے، یہ تو ڈیولپ ہو رہا ہے نا فریم ورک۔ تو جس نتیجے پہ ہم پہنچے اتنے سالوں میں وہ یہ ہے کہ 50-25-5-1 دس از دا بیسٹ کمبینیشن۔ اچھا پہلے ہم کیا کرتے تھے 50-25-10-5 اس طرح 45 اس طرح کرتے تھے نا، تو وہ بہت زیادہ کمبرسم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا بالکل بہت کم بھی نہیں ہے اور بالکل ہمارے لیے، اور یہ چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، وی آر گیٹنگ گڈ ریزلٹس ود دس۔ آئیے آپ نے پہلا جو ریئل بلڈنگ ہے یہ بیسیکلی سنت سے اور ہمارے
ہاں یار الحمدللہ آج تو بڑے اچھے اچھے سوالات آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کسی نے تہجد میں پڑھا، تہجد میں کسی نے دعائیں کی ہیں لگتا ہے. خیر میں تو نہیں تہجد پڑھی، اس کا مطلب کوئی تو ہے نا. اچھا دیکھیں، آپ کو یہ سوال آئے گا، سوال یہ آئے گا کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ کیا تابعین نے ایسا ڈاکیومنٹس بنائے ہیں؟ تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ سوال آئے گا. اور اگر آپ نے خیال نہیں رکھا نا تو پھنس بھی جائیں گے آپ. یہ بھی آ جائے گا کہ یہ تو بدعت ہے، اور آپ ایسے برے پھنسیں گے جیسے میں پھنسا ہوں. ایک دفعہ میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو نا جم جانا چاہیے. کہتے میں جم نہیں جاؤں گا. میں کیوں؟ کہ صحابہ گئے جم؟ میں کہا نہیں. تو میں کیوں جاؤں؟ یہ تو بدعت ہے. آپ بدعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. میری جان پہ عذاب ہو گیا. میں نے کہا میں کہاں پھنس گیا اللہ، میں اس وہاں سے نکل نہیں پاؤں. اتنا میں تنگ ہوا. میں نے کہا میں کان پکڑ لیا کہ یار میں اچھا میری غلطی کیا ہوئی تھی کہ میں نے وہی غلطی کی جو میں لوگوں کو کہتا نہیں کہ خود کر لی. اس گروپ کے اندر مجھے چاہیے تھا کہ پہلے ان کا پورا پروفائل لیتا، ان کو سمجھتا ہی کون ہے، پھر بات کرتا. میں نے پروفائل نہیں لیا. میں نے کہا یار یہ تو اپنے دیندار لوگ ہیں، اپنے سمجھ کے میں نے بول دیا اور میں پھنس گیا بری طرح سے. خیر جواب یہ ہے کہ جب ایک فریم ورک پراپرلی ڈیولپ کیا جائے اور اس کو سوسائٹی میں انٹروڈیوس کیا جائے تو وہ فریم ورک کیا ہوتا ہے؟ وہ نارم بن جاتا ہے. جب وہ نارم بن جاتا ہے تو وہ انویزیبل ہو جاتا ہے. اچھا فار ایگزامپل جب ایک فریم ورک آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو محنت سے چلاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی کا نارم بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی عادت بن جاتا ہے. جب وہ عادت بن جاتا ہے اور اس معاشرے کا نارم بن جاتا ہے، یعنی اس کی وہ کیا بن جاتا ہے، اردو میں کیا کہیں گے، اس کا رواج بن جاتا ہے، تو وہ انویزیبل ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا پھر، کیونکہ رواج کا حصہ بن گیا. ہمارے پاس آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک میرج کا فریم ورک ہے، انویزیبل ہے. وہ لڑکی گھر آتی ہے، دلہن وہ آتی ہے، ابھی ٹوٹ رہا ہے سسٹم بھی کی کرپشن سے ٹوٹ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اکثریت میں ابھی بھی وہ انٹیکٹ ہے. لڑکی آتی ہے، آتی ہی اپنی ساس کو کہتی ہے امی، سسر کہتی ہے ابو، بھاگ کے جا کے چائے بناتی ہے، ان کو چائے دیتی ہے، ان کی خدمت شروع کرتی ہے، ان کے سے عزت سے بات کرتی ہے. وہ کبھی غصے میں ڈانٹ بھی دیتے چپ رہتی ہے. گھر کے صفائی بھی کرتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے، باتوں بھی دھوتی ہے. کرتی نہیں کرتی؟ اور وہ لوگ بھی اس کو بیٹی بیٹی کہتے ہیں، اس کو محبت سے رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. جب شام کو شوہر آتا ہے تو کھانا پکا کے انتظار کرتی ہے نا. وہ غصے میں آتا ہے، سن بھی لیتی کڑوی کسیلی بیچاری، سمجھے نا. اچھا شوہر بھی جو ہے بیچارہ وہ خرچ کرتا ہے، کما کے بھی لے کے آتا ہے. وہ بیمار ہو جاتی ہے تو لے کے بھاگا جاتا ہے ہاسپٹل، باہر کھڑا ہوتا ہے، کہیں سے پیسہ لا کے دیتا ہے. یہ ایک فریم ورک ہے نہیں ہے؟ یہ اسلامک فریم ورک ہے نا. تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ پیچھے فریم ورک چل رہا ہے. پتہ کہاں چلتا ہے؟ پتہ جب چلتا ہے کہ جب آپ بیس جاتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے. اور ایسا پھنستے ہیں ہمارے لوگ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی اسی فریم ورک، وہ اس فریم ورک سے نہیں آئی. وہ کہتے ہیں واٹ ڈو یو مین آئی ایم گوئنگ ٹو کلین دا باتھ روم ایوری ڈے. وائی؟ میں کیوں صاف کروں گی باتھ روم بھائی؟ وی گونا شیئر، ایک دم تم صاف کرے تو میں صاف کروں گی. اور ان کا میں کیوں خیال رکھوں گی؟ ہو آر دے؟ دے آر یور پیرنٹس، یہ ٹیک کیئر دے. آپ بولتے ہیں یار یہ کہاں پھنس گئے یار. ہاں یہ کہاں پھنس گئے. تو یہ تو بہت ہی بیوٹیفل لڑکی ہے اور ڈیٹ ویٹ میں تو بہت اچھی تھی. وہ بھائی ڈیٹنگ لیتے اچھی تھی یار، یہ گھر کے لیے تو نہیں اچھی تھی. آپ کو تو سوچنا چاہیے تھا. اب ہمارے دوست پھنسے اتنے برے پھنسے ہیں، آنسوں سے روئیں آنسوں سے. بھائی آپ کو سوچنا چاہیے وہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ اچھی لڑکی ہے، وہ خدمت گزار ہے، وہ ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو گئی ہو، لیکن اگر مسلمان ہو گئی ہے تو وہ فریم ورک تو اس کو نہیں سکھایا نا آپ نے.
وہ بیچاری شریف ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں فریم ورک. اب آپ کو فریم ورک بنانا پڑے گا. اگر اس کو لے کے آنا سسٹم میں آپ کو ایک SOP بنانا پڑے گا. آپ کو ڈاکیومنٹ بنا کے بتانا پڑے گا کہ دیکھو ماں باپ سے ایسے ڈیل کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، خدمت کرنی ہے، ان کے لیے بھاگ کے کام کرنا ہے، اس میں تمہیں ثواب ملے گا. یہ تمہاری ذمہ داری شاید نہ بھی ہو تو کرنا ہے بھائی. میں نہیں ہوں نا گھر میں. اچھا، اور میں کیا کروں گا؟ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم پہ خرچ کروں گا. کیونکہ وہاں جو ہے وہ بہت بیمار ہو جائے تو وہ کہتا ہے ٹیک کیئر آف یور سیلف. بیوی کو کہتے ہیں وہ، ہاں میں اتنا خرچہ تم پہ کیوں کروں، تم خود کرو، کچھ اپنی سیونگ نکالو، میں تو نہیں کرتا اتنا خرچہ تم پر. ہم تو سوچ ہی سکتے ہیں اپنی بیوی سے کہیں تو اپنے زیور بیچ کے اپنا علاج کراؤ، سوچ سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں غیرت سے مر جائیں کہ ہم بیوی سے کہیں تو اپنا زیور بیچ کے اپنا خرچہ خود کرو. اتنا دکھ ہوتا ہے جب میں وہاں رہتا تھا کہ اس ریسٹورینٹ میں بیگم اپنا بل پے کر رہی ہے، شوہر اپنا بل پے کر رہا ہے، بچہ اپنا بل پے کر رہا ہے. یعنی آپ سوچیں، وہ اپنی گاڑی، یہ میری گاڑی، وہ اپنی گاڑی کا پیمنٹ کرو تو میں اپنی گاڑی پیمنٹ. اس لیے ان بیچاروں کے پاس وہ ہے نہیں فریم ورک. میں آپ ایک سیکنڈ بات پوری کر لوں. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اللہ کے دین نے ہمیں بہت پاورفل فریم ورکس دیے ویژنس کے، اور چلتے گئے تو وہ کیا ہو گیا، حصہ بن گئے، نارمز بن گئے. جب وہ نارمز بن گئے تو انہیں کوئی ڈاکیومنٹ بنانے، ان کو تو ڈاکیومنٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں، انہیں تھوڑی ضرورت ہے اس ڈاکیومنٹ بنانے کی. جس طرح سے مجھے میری بیوی کو کوئی ڈاکیومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں کیسے آپریٹ کرنا ہے، ان کو بھی ضرورت نہیں تھی. لیکن آج اگر میں ایک ایسی لڑکی شادی کروں جو چائنیز ہو، جو امریکن ہو، مسلمان بھی ہو جائے، تو میں اگر میں سمجھدار ہوں گا نا تو میں اس کو ایک ریٹن پورا پروسیس بتاؤں گا، دیکھو جان ایسے چلنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. کبھی میں بھی دھو لوں گا باتھ روم، لیکن اللہ کے لیے میں ماں باپ کے سامنے باتھ روم نہیں دھو سکتا. تم کو نکال باہر پھینک دیں گے، مجھ کو نکال باہر پھینک دیں گے. امی تو میری ڈپریشن میں چلی جائیں گی اگر میں نے باتھ روم دھویا تو. بھائی ہاں ہمارے پاس نہیں ہے یہ نارم. پتہ چل گیا تو چھپ کے دھو لوں گا کبھی کبھی بھائی، لیکن تم نے دھونا ہے تو ہمیں اس کو ڈاکیومنٹ دینا پڑے گا نا. اسی طرح سے یہ ویژنس کے فریم ورکس دے آر پارٹ آف دا نارم. وہ نارم تھے، وہ رواج تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی. لیکن آج چونکہ رواج نہیں ہے تو آج لکھنے کی ضرورت ہے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے. کل یہ نارم بن جائے گا نا تو انشاءاللہ اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیں گے، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب وہ جو صاحب جو تھے جو کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا یہ بدعت ہے، میں کہا اچھا تم کو نہیں جانا کہ نہیں، کیونکہ صحابہ نہیں جاتے تھے. میں ٹھیک ہے صحابہ والی زندگی اٹھا لو، تم کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جم. تم بھی 4-5 مہینے گھوڑوں پہ گزارو، تم بھی آدھا سال جو جہاد میں رہو، تم بھی 4 عورتوں سے شادی کرو، تم بھی سیٹ ہو جاؤ گے بالکل. ہاں تم بالکل فزیکل فٹ ہو گئے. تم کو کیا ضرورت ہوگی جم جانے کی؟ وہ تو ہم چن لوگوں کو ضرورت ہے جم جانے کی، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ لائف سٹائل ہی نہیں ہے. یہ کرسی پہ بیٹھنا اتنی دیر ہی آپ کے یہاں ہیلدی ہے؟ اٹس ویری انہیلدی ٹو سٹ لائک دس آل دا ڈے. چلو آپ تو بھائی 3 دن میں فارغ ہو جائیں گے، میں تو نہیں فارغ ہونے والا، میری پھر ٹریننگ ہے. ہاں اب مجھے کیا کرنا پڑتا ہے، مجھے سوئمنگ کرنے جانا پڑتا ہے، کل پھر سوئمنگ پول میں. اچھا ٹھنڈے پانی میں آئی ہیٹ اٹ. اور پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، یہاں شیف میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے تو چل کر کے ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے ہر رات. یہ آپ کے شیفس ہیں نا لاہور والا شیفس، کیوں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے یار ٹھنڈا پانی. اب وہ میں اس میں کودتا ہوں. اب کل پھر میں تیر رہا تھا بھائی، اب میں دل میں سوچا تھا اللہ میں آپ کے لیے تیر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا میں کیا کہہ کے تیروں یار، اتنی تکلیف ٹھنڈے پانی میں. میں اللہ میں آپ کے لیے تیر رہا ہوں، ورنہ کوئی حل ہی نہیں. ہمیں اب نہ میں جاؤں جم تم پھنسوں. صبح میں واک، اب یہاں واک کر رہا ہوتا ہوں صبح 4 بجے، یہ چکر لگاتا ہوں یہاں. یہ نہیں بھائی آپ بولیں یار آپ کی طبیعت صحیح ہے، دماغ خراب ہو گیا 4 بجے. بھائی کیا کروں، کہاں جاؤں، نہ کروں گا تو کھڑا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں جم جانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے پاس وہ لائف سٹائل نہیں ہے. ایک دفعہ میں یہ ہے نا گلگت اور ایک اور ٹاؤن ہے نا، گلگت کے قریب کون سا ٹاؤن ہے جہاں وہ جاتی ہے جیٹ سروس، اسکردو سے ڈرائیو کر رہا ہوں میں کہاں، گلگت.
कोई गया उस ट्रैक के ऊपर, गई हैं आप? और वो बहुत छोटी सी सड़क है वो, हैं, और साथ दरिया वो है इंडस। अब जनाब वो इतना डीप, वो पता है आपको, पता है इतना डीप वो शेयर ड्रॉप है, कहीं 200 मीटर है, कहीं 300 मीटर है, कहीं 500 मीटर है, कहीं 600 मीटर का ड्रॉप है। अच्छा, अगर आप केयरफुल नहीं हो गिरे, और जो शायर रेशम वो फिर भी चौड़ी है तो बहुत ही नैरो है, समझे ना। अच्छा, दोपहर का टाइम है ना, तो ये बेगम बच्चे तो सो रहे हैं, उनका तो फ़ायदा, बीवी होने का तो फ़ायदा ही है ना, शॉर्ट चलाएगा आप सोएंगी, और सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। अच्छा, मैं फोकस करूँ सड़क के ऊपर, अब मैं सोचता चला जा रहा हूँ, सड़क चल रही है, तो अब वो क्या हो रहा है कि सड़क और बिल्कुल सुनसान, मैं चला जा रहा हूँ। तो मैंने देखा बहुत दूर आगे से कि जैसा पहाड़ी के ऊपर इतना स्टीप है, कोई चीज़ हिली, तो फिर जैसे साइड में आई तो हिली, हटा, फिर छुपी, हिली। तो मैं समझा कि ये नहीं होते जो पहाड़ी बकरे होते हैं, तो मैं क्या बकरा चढ़ रहा है इतना स्टीप ऊपर। खैर, मैं करीब आता गया, वो चीज़ ऊपर आती गई, मैं करीब आता गया, ऊपर आती गई। जैसे ही मैं बिल्कुल करीब आया तो वो चीज़ ऊपर आ गई सड़क पे। तो वो बकरा नहीं था भाई, वो खातून थी। अब वो कोई 500-600 मीटर चढ़ते ऊपर आ रही है। अच्छा, वो जैसे ही ऊपर चढ़ी, हाथ में डंडा था उसके, वो, अच्छा हम होते हैं ना, हम चढ़ के बैठ के करते, वो चढ़ी, ऊपर आई, और आते ही, अच्छा उसने चादर ओढ़ी हुई थी, और वो आती चलना शुरू हो गई। अब हम तो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, अब हम तो स्पोर्ट्समैन को पहचान लेता है ना। उसकी जो गेट थी, यानी उसकी जो चाल थी, वो बिल्कुल एथलेटिक गेट थी उसकी, यानी आप जैसे एथलीट्स नहीं चलते वैसे। और हाइट भी उसकी थी तकरीबन 6 फीट। हाँ, वो खातून 6 फीट की थी, उसकी बिल्कुल ऐसी चाल थी, और चलने लगी। तो जैसे मैंने क्रॉस किया तो क्या देखता हूँ, पीठ पे बच्चा बांधा हुआ है। एक दफ़ा कोशिश की है मैंने बच्चा पीठ पे बिठाकर पहाड़ चढ़ने की, अब पता है कि मुझे अबॉर्ट करना पड़ा, यानी मुझे वापस आना पड़ा। इसमें घुटने ही बैठ गए भाई, इसलिए जो एक्स्ट्रा वेट होता है, आप जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन आपकी इतनी डेवलपमेंट नहीं होती कि एक्स्ट्रा वेट को लेके आप पहाड़ चढ़ें। मैं जा ही नहीं सका उस कैंप तक, मैंने बीच में रोका, मैं कहा नहीं भाई चलो वापस, नहीं वापस चलते, हमारे लड़के भी थे साथ साथ, मैं कहा नहीं चल सकते भाई, ये 2 साल की बच्ची मैं कैसे कहाँ तक लेके जाऊँगा, मैं हो ही नहीं सकता, इसको मैं नीचे नहीं चला सकता, खुद तो चल नहीं सकती इतनी देर, और इसको मैं कंधे पे नहीं बैठा सकता, तुम भी नहीं उठा सकते, तो अब वापस चलो यही बेहतर है। मैं नहीं गया, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद जरा मुझे घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई, और मैंने कहा कि ये नहीं चल सकती। हमारा ये हाल है मेरा, और ये लड़की 600 मीटर उस बच्चे के साथ पीठ पे बांध के ऊपर निकली हो, उसकी एज होगी कोई 30 या 25, पता नहीं, इस तरह की कोई यंग लड़की थी। आप मुझे बोलें इस लड़की को जाने की ज़रूरत है जिम? क्यों? इसलिए कि वो तो रहते हैं उस पहाड़ों पे, वो ज़िंदगी भर ऊपर नीचे पानी सर पे रख के चढ़ना, पहाड़ पे पानी सर पे उतरना, चढ़ना, वो उसकी फ़िटनेस जो है ना, वो ओलंपिक्स की ख़वातीन की फ़िटनेस से ज़्यादा होगी उसकी फ़िटनेस। हाँ, ऊपर चढ़ते नीचे उतरते हैं, उसको क्या ज़रूरत है? तो कहने में से ये था कि अगर आपके नॉर्म में एक चीज़ होती है तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह करे मैं और ये भी हमारे नॉर्म में आ जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये मैंने कहीं किसी से सुना था, अब मेरे पास इसकी कोई दलील, वो रेफरेंस तो है नहीं, अगर नहीं होगा तो चलो क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये कि इसका जो मतन है, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। मदीना के अंदर ताबईन का ज़माना था, एक बच्ची रो रही है, छोटी बच्ची 6 साल की या 7 साल की बच्ची रो रही है। तो एक साहब गुजरे, उन्होंने कहा बेटी मत रो, तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो रहा है, देखो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वक्त आता है। वो छोटी बच्ची ने कह दिया मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि अब्बू का इंतकाल हो रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि जब अब्बू का इंतकाल हो जाएगा और मैं सहेलियों में खेलने जाऊँगी तो मेरी सहेलियाँ मुझे ताना देंगी कि हमारे बाप का इंतकाल, हमारे बाप का जो है वो मौत जो है वो जिहाद में हुई और तुम्हारे बाप की मौत बिस्तर पे हुई, तो मैं क्या जवाब दूंगी, ये सोच के रो रही हूँ। कोई विजन डॉक्यूमेंट था उनके पास जो उस बच्ची की ऐसी डेवलपमेंट हुई थी। और एक दफ़ा हम कैंप्स में गए, कहाँ, ताजिक रेफ्यूजीज़ थे नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, मैं पहुँचा वहाँ।
اب یہ ساری فیملی مجاہدین کی فیملیز ہیں, وہاں جنگ ہو رہی ہے, یہ فیملی یہاں پھنسی ہوئی ہیں. ایک دن میں نکلا, میں کہا ایک چکر لگاتا ہوں کیمپ کا. میں چلتا ہوا جا رہا ہوں, وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھیں, عمریں کیا ہوگی 4 5 6 سال. وہ جیسے دیکھا نا کہ ایک مرد آ رہا ہے 4 5 6 سال, پتہ کیا ہوا ہے, ایک دم بھاگی نا. اچھا, اب وہ 2 3 کے تو وہ دوپٹے تھے, انہوں نے دوپٹے اڑا کے کیا اور اوڑھ کے یوں کر لیا منہ میں. اچھا, اب جو چند اور چلنے جو تھی نا, جو گھر میں چھوڑ کے آئی ہوں گی دوپٹے, وہ کیا کریں, یہ تو ایک غیر آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے, یہ دیکھیں ایسے. جب تک میں وہاں سے نہیں گیا ہوں نا, اس 5 سال کی بچی کو کون سے ڈاکیومنٹ نے سکھایا ہے کہ جب غیر مرد آئے تو ہاتھ سے یوں کریں؟ کس نے اس کو مجبور کیا وہاں سیٹی ہوئے چین چلو بھائی ورنہ تمہاری پٹائی ہوگی؟ کسی نے نہیں. کیوں؟ رواج, پردے کا رواج ہے. جو یہ رواج میں ہے تو وہ حیا ہے آٹومیٹک, اس کو ضرورت ہی نہیں کہ ان کو کوئی سکھانے کی. آپ بھی ایسا رواج بنا لیں, ہمارے مردوں میں بھی حیا ہوگی, ہماری عورتوں میں بھی حیا ہوگی. انڈیا کے اندر ہندو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پڑوسی بنیں. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ مسلمانوں کے پڑوسی کیوں بننا چاہتے ہیں, تو ہندو کہا کرتے تھے کہ اس لیے کہ مسلمانوں کے جو مرد ہوتے ہیں, ان کے جو لڑکے ہوتے ہیں, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پڑوسی بنیں. اس زمانے کا ہندو, 100 سال پرانا والا ہندو اگر آج آ جائے گا تو یہ کہے گا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا یار, تم لوگ وہ تو نہیں ہو جو جن کے ہم پڑوسی بنتے تھے, تم لوگ کچھ اور لوگ نکل آئے یار, وہ ہم سے پریشان ہو جائے. تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی یہ سوال کرے تو اس کو بہت سلیقے سے جواب دیجیے کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بھائی, یہ ٹول ہے, یہ ایک طریقہ ہے, میتھڈ ہے. آج یہ نہیں ہوگا کل کچھ اور ہوگا. یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طرح کا ڈاکیومنٹ بنانا, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, یہ ٹول ہے, ایک ٹیکنیک ہے, کل کچھ اور ہوگی, تاکہ کہیں آپ پہ جو ہے نا وہ بدعت کا فتویٰ نہ لگ جائے اور لوگ الجھ جائیں اور اس کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ کو فریم ورک پسند نہیں, کوئی اور فریم ورک دے دو, اس سے سمپل, ہم وہ کر لیں گے. ہمیں ریزلٹس دو, ہمیں ریزلٹ چاہیے. ہمیں گوادر کے اندر جو ہے نا گائنیکالوجی چاہیے, ہمیں جو ہے نا وہ چائنا کے اندر نا وہ چاہیے لوگ, ہمیں تو جو ہے بیت المقدس آزاد چاہیے, ہمیں رزلٹ چاہیے یار. آپ کی ضرورت سے نکال لو بھائی. اچھا, جو لوگ جائیں گے ہمارے ساتھ تو محمد بن قاسم کی وہاں قبریں ہیں, اب دکھاؤں گا آپ کو, تو ہمیں تو قبریں چاہیے, ہمیں تو رزلٹ دے دو یار. یہ تو ٹیکنیک ہے, اس پہ اتنا ٹینشن نہ لیں. یہ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں.